بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے پیر حق خطیب کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ وہ جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں دم کرتا ہوں، لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکلتی ہیں، منہ سے گولیاں نکلتی ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں وہ نکالتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اقرار الحسن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا اور وہ ان کے دربار پہ، ان کے اڈے پہ گئے اور وہ جو آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، منہ سے گولیاں نکالنا، وہاں پر وہ لاجواب ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہیں کہتے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ اس طرح کے شعبدہ بازی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ جادو میں، شعبدہ بازی میں اور کیمیا گری میں فرق ہے۔ یہ ہے شعبدہ بازی کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، اور دوسرے نمبر پہ ایک ہے کیمیا گری، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی میڈیسنز اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے خود ہی آنکھوں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ چند جو مریض ان کے خود ساختہ مریض ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا کے ان کی آنکھوں سے زنجیریں نکالی جاتی ہیں، اور لوگ اس چیز کو بڑا سراہتے ہیں اور لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایک شخص جو قرآن سے علاج کرتا ہے، شرعی دعاؤں سے علاج کرتا ہے، رقیہ کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم اس سے علاج نہیں کرواتے، ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے معالج کے پاس جائیں، ایسے شخص کے پاس جائیں جو ایک مرتبہ شفا کرے اور ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، نہ ہمیں نماز پڑھنا پڑے، نہ ہم اذکار کریں، نہ ہم دعائیں کریں، بس ہم ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو ایک تعویذ دے۔ میرے پاس چند مہینے پہلے ایک ایسا پیشنٹ آیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، اذکار کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوسرے دن جب وہ میرے پاس آئے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ قاری صاحب آپ جتنی فیس چاہتے ہیں ہم آپ کو فیس دیتے ہیں، ہم کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو اس لیے یہ شعبدہ باز ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے اڈے کے اوپر ایک لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے، تو یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جعلی پیر ہے تو مریض تو ٹھیک ہو رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ مریض تو ان سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں، جو عیسائی ہیں۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، ان کے درباروں کے اوپر اور جو ان کے بڑے بڑے پیر ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ بندے کو دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا نام یہ ہے اور یہ اس مقصد اور اس بیماری کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ لوگ تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیا وہ حق پر ہیں؟ لوگ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ بھی جا کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ شفا کا ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس وقت آپ کو شفا ہوگی۔ لیکن آپ ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو جادوگر ہے، جو باطل طریقے سے علاج کرتا ہے، وہاں پر جانے سے آپ کا ایمان نہیں بچے گا، آپ کا عقیدہ توحید نہیں بچے گا۔ یہ آزمائش ہے بیماری۔ اگر آپ اس آزمائش پر صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کریں گے، نماز پڑھیں گے، اذکار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اب دیکھیں، نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور یہ پیر شف جس کو بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، بس شف ایک منٹ میں دم کر دیتا ہے۔ ہزاروں مریض ایسے بھی ہیں جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم اتنے چکر لگائے، وہاں پہ ہم نے اتنے دم کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے وہ زنجیریں نکالتے ہیں، جن کے منہ سے وہ گولیاں نکالتے ہیں۔ اور یہ پیر حق جس کو بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، قرآن کی ایک آیت پڑھنے نہیں آتی، تو خدارا آپ لوگ ایسے شعبدہ بازوں سے بچیں جو آپ کے کپڑوں سے تعویذ نکال دے، آپ لوگ اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جادوگر ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ ایک شخص جو کفر کرتا ہے، جادوگر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نور علم کرتا ہوں۔ کبھی کسی جادوگر نے کہا کہ میں جادوگر ہوں؟
انہوں نے چند آیات یاد کی ہوتی ہیں، جب مریض ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد منہ میں کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، تو پیر حق کو تو وہ چند ایک آیات بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے ایسے شعبدہ بازوں سے بچیں اور نماز اذکار اہتمام کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر بیماری آ جائے تو اس کے اوپر آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد جو ہے وہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔